یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سال 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ بنانے میں سائنس اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جناب مودی نے راجگیر میں آج نالندہ یونیورسٹی کے نو تعمیر کیمپس کا افتتاح کرنے کے بعد سشما سوراج ہال میں طالب علموں اور فیکلٹی ممبر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے تعلیم اور علم کے نظام کو مضبوط کر کے عظیم قوت کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نالندہ یونیورسٹی دنیا کے سامنے ہماری شناخت اور روایات کی ایک بڑی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ نالندہ یونیورسٹی کی نئی شکل ابھرتے بھارت کی صلاحیت اور قوت کی علامت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت قدیم روایات کے سماجی اخلاقیات پر کام کر رہی ہے، اس لیے ساتھ مل کر ترقی اور ماحولیات کے تحفظ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسی کڑی میں انٹرنیشنل سولر الائنس کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ جناب مودی نے دہرایا کہ ان کی حکومت بھارت کو تعلیم کے شعبے میں نئی شناخت دلا کر ایک بڑے سائنس سینٹر کے طور پر پھر سے قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ سبرامنیم جین شنکر نے اس موقع پر کہا کہ وہ سائنس کے ایک عالمی پل کے احیا کو دیکھ رہے ہیں جو ماضی کے مقابلے میں اور بھی مضبوط رشتے بنا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تعلیم، تربیت اور صلاحیت سازی بین الاقوامی سمجھ کو فروغ دینے کے لیے سب سے مؤثر طریقے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا کہ نالندہ یونیورسٹی کی باوقار تاریخ رہی ہے۔ زمانہ قدیم میں نالندہ یونیورسٹی کی پہچان ایک بڑے تعلیمی مرکز کے طور پر تھی۔ وزیر اعظم نے عالمی وراثت کا درجہ حاصل قدیم نالندہ یونیورسٹی کے کھنڈروں کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر، نائب وزرائے اعلیٰ سمراٹ چودھری، وجے کمار سنہا، دیگر عوامی نمائندے اور 17 ملکوں کے سفیر بھی موجود تھے۔ نیٹ یو جی پیپر لیک کے معاملے میں اقتصادی جرائم اکائی EOU کا نوٹس ملنے کے بعد 2 امیدوار پٹنہ واقع ایجنسی کے دفتر پہنچے۔ امیدواروں سے نیٹ پیپر لیک کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں EOU نے 9 امیدواروں کو نوٹس بھیج کر 18 اور 19 جون کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تھا۔ یہ سبھی طلبہ ریاست کے الگ الگ ضلعوں سے ہیں۔ ریاست کے شمالی اور جنوبی حصوں کے موسم کے رخ میں کافی فرق دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ریاست کے شمالی حصوں میں کئی مقامات پر جہاں شدید بارش ہوئی ہے، وہیں جنوبی حصے لو کی زد میں ہیں۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق کشن گنج ضلع کے ٹھاکر گنج اور پوٹھیا میں کافی بارش درج کی گئی ہے۔ ٹھاکر گنج میں 256 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، وہیں ارریہ، پورنیہ اور سپول سمیت ریاست کے شمال مشرقی حصوں میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانہ بارش ہوئی ہے۔ ادھر اورنگ آباد لگاتار دوسرے دن ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا درجہ حرارت 44.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ راجدھانی پٹنہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ڈاک گھر قانون 2023 نافذ ہو گیا ہے۔ اس نے بھارتی ڈاک قانون 1898 کی جگہ لی ہے۔ قانون کے نظم کے تحت ریاست کے تحفظ اور عوامی نظام سمیت مختلف بنیادوں پر بھارتی ڈاک کے توسط سے بھیجی جانے والی اشیاء کو حکومت منزل تک پہنچنے کے پہلے درمیان میں ہی روک سکتی ہے۔ ایسا کسی بھی ہنگامی صورت میں یا عوامی تحفظ اور امن کے پیش نظر کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے لیے عوام سے مشورے مانگے ہیں۔ یہ پروگرام اس مہینے کی 30 تاریخ کو آکاشوانی سے نشر کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ مشورے MyGov اوپن فورم، نمو ایپ یا ٹول فری نمبر 1800117800 پر ریکارڈ پیغام بھیج سکتے ہیں۔ شیخ پورہ ضلع کے بربگھا شہری علاقے کے موہری ٹولہ میں ایک نجی بینک کے ملازم سے 80,000 روپے لوٹ لیے۔ پولیس CCTV فوٹیج کی بنیاد پر جرائم پیشوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے۔ اورنگ آباد ضلع کی سائبر پولیس نے ATM سے چھیڑ چھاڑ کر کے بڑے پیمانے پر رقم کی نکاسی کرنے والے بین ریاستی گروہ کے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سائبر پولیس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ انو کماری نے بتایا کہ اس گروہ نے ضلع کے تقریباً 40 ATM سے رقم کی نکاسی کی تھی۔ گرفتار ملزمین سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔